السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگ و دوستو، حضرات صحابہ اکرام کی مبارک خوبیوں کو اور ان کے صفات کو اور ان کے محاسن کو ہم اپنی مجلسوں میں بیان کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک ایک خوبی، ان مبارک ہستیوں کی ایک ایک خوبی، ایک ایک صفت اللہ کو بہت پسند آئی ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان مبارک ہستیوں نے اپنی تربیت ایسی فرمائی کہ ایک ایک خوبی پر اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور ان خوبیوں کا تذکرہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہ خوبیاں ہمارے زندگیوں میں آئیں، کیونکہ انسان کی جو قیمت ہے، انسان کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، وہ صفات کی بنیاد پر ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان مجلسوں کو ہمارے اندر ان خوبیوں کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ بات برائے بات نہ رہے، واقعہ برائے واقعہ نہ رہے، بلکہ ایک ایک قصہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر ہم اس بات کی فکر کریں اور کوشش کریں کہ ہم ان زندگیوں کے قریب آنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ میں ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علم و عمل، شرافت اور بزرگی نے چاروں طرف سے انہیں سمیٹ کر رکھا تھا۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم انہیں عطا فرمایا تھا کہ فجر کے بعد قرآن پاک کا درس دیتے، ظہر کے بعد حدیث کا درس دیتے، اور عصر کے بعد فقہ کا درس دیتے، اور رات میں تاریخ پر بات کرتے، عشاء کی نماز کے بعد پھر جو ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب روتے اور استغفار کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ بھی تھا، چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ سوچیں 13 سال کا لڑکا، یعنی ٹین ایج صحابی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام کی نظر میں ان کا بڑا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مجلس شورا تھی، یعنی ایڈوائزری بورڈ جو تھی، اس میں بہت زیادہ ان کو ایک مقام اور اعزاز حاصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سے سب سے قریب اس کو رکھتے جس کے پاس قرآن پاک کا علم ہوتا تھا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کی عمر بڑی ہے، کس کی چھوٹی ہے،
بلکہ یہ دیکھتے کہ علم قرآن پاک کا علم، اللہ کی کتاب کا علم کس کے پاس کتنا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ العالم کبیر وان کان صغیرا، عالم ہوتا ہے، اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے اگرچہ کہ وہ اپنی عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب مشورے میں بٹھاتے تھے اور کبھی کبھی مشورہ بھی کرتے تھے، اور یہ بات دوسرے صحابہ کو محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے بھی بچے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عباس کو بہت قریب رکھتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے درجے کے جو صحابی ہیں عمر میں، ان کو بھی اس کا ایک اشکال تھا کہ ہمارے بھی اس عمر کے بچے ہیں۔ ایک مرتبہ ہلکے سے انداز میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے شکایت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے، لیکن اس کا جواب عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر دینا چاہتے تھے، زبانی طور پر انہیں نہیں دیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ مشورہ مجلس شورا بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشورے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کر دیا، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ، قرآن پاک کی ایک سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس صورت میں ایک خاص اشارہ ہے، خاص پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ مختلف صحابہ مختلف اپنی رائے دینے لگے۔ پھر آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا عبداللہ تم بھی بتاؤ اس میں کیا کہتے ہو، اس صورت کے اندر کیا اشارہ ہے، کیا پیغام ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا امیر المؤمنین ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا، آپ کی وفات کا اشارہ ہے کہ آپ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ذرا اور اس کو ایکسپلین کرو، اس کو اور ذرا تفصیل سے بیان کرو کہ کیسے ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تشریح فرمائی، بڑے بڑے صحابہ وہاں بیٹھے تھے، ان کے علم پر اور ان کے فہم پر جو ہے تعجب اور حیران تھے۔ کہنے لگے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کعبۃ اللہ کو درمیانی اور مرکز بنایا ہے۔ مکہ مکرمہ یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، جس کو قرآن پاک میں ام القریٰ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا کہ اللہ کا تعارف کرائیں، آخرت کی زندگی کو بتائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے، جو پوری دنیا کی اصل ہے۔ پوری دنیا کی اصل جو ہے مکہ مکرمہ، وہاں چونکہ ایمان اسلام آ چکا ہے، گویا اس میں اشارہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے دنیا سے واپس ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب استغفار کرو، تسبیح کرو، اللہ سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو جب یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی تو صحابہ کرام حیران تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کا پروٹوکال اسی لیے کرتا ہوں، میں اس نوجوان کو قریب اسی لیے بیٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام پاک کا فہم عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی اس کا احساس پیدا ہو،
ہمارے کمیونٹی میں، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم، قرآن پاک کا فہم، قرآن پاک کا حفظ اللہ نے دیا ہے، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کو ایک مقام دینا، یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک خوبصورت ایک بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اور سچ معنوں میں مزاج اسی طرح بنتا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ان کو جب ہم عزت دیں گے تو معاشرے کے اندر اس کی فضا بنتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مقام ملا، خود حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس مقام کے پیچھے، اس اعزاز کے پیچھے، فرماتے ہیں کہ بتاؤ کیا چیز ہے. اپنے شاگردوں سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے 20-22 سال کی عمر تھی، 20-22 سال کے نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا میں بیٹھ رہے ہیں. سوچیں سٹی کونسل میں اگر کسی کو بلایا جائے، وہاں اس سے اگر کوئی بات پوچھی جائے تو پھر اس کا پوچھنا ہی کیا؟ یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا ہے، لاکھوں مربع میل پر ان کی حکومت ہے. ایسے زبردست خلیفۃ المسلمین، ان کی شورا میں عبداللہ ابن عباس جو 20-22 سال کے نوجوان ہیں، ان کو قریب بلا کر بٹھانا اور ان سے مشورہ لینا، اتنا بڑا اعزاز. یہ خود اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام، اس کے پیچھے جانتے ہو کیا ہے؟ آدمی یہ سوچے اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عہدہ دیا، بہترین جاب دیا، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آدمی بیٹھ کے سوچا کرے کبھی کبھی. میری محنت، میری عقل، میری سوچ، نہیں، یہ غلط سوچ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور واقعہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ رشتہ تو تھا ہی، چچا زاد بھائی تھے اور رشتے میں بھانجے بھی تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہوا کرتی تھی. خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بات چیت چل رہی تھی. اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر چلے گئے. میں سوچا کہ اس وقت آپ گئے کہاں؟ نماز کا تو وقت ہے نہیں، کوئی بلایا بھی نہیں. پھر دل ہی دل میں خیال آیا کہ شاید آپ قضائے حاجت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے گئے ہو. چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو وضو فرماتے ہیں. میں نے آپ کے لیے پانی کا انتظام کر دیا اور پانی کا انتظام کر کے خاموش کھڑے ہو گئے، واپس آ گئے. یعنی کہ میں نے کیا بتانا کچھ نہیں، بس جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے قضائے حاجت کے بعد، دیکھا پانی کا لوٹا رکھا ہوا ہے. آپ دیکھ کر بہت خوش ہوئے. پوچھا یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے یہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ کھڑے تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں تو آپ کو وضو کی ضرورت ہوگی، تو میں نے آپ کے لیے انتظام کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا. فرمایا عبداللہ ادھر آؤ، بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا مانگو. اللہ اکبر! کیسا منظر ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک 13 سال کے نوجوان سے، 13 سال سے بھی کم نوجوان، اس لڑکے کے ساتھ پوچھ رہے ہیں، اس کے عمل سے خوش ہو کر ایک عجیب سی کیفیت کے ساتھ، میں اس تمہارے عمل سے خوش ہو چکا، بتاؤ اللہ سے تمہارے لیے کیا دعا کروں. آج کے 13 سالہ بچے سے اگر کوئی پوچھے یا ہم سے ہی کوئی پوچھ لے، کوئی اللہ والا، کہ بتاؤ میں آپ کے لیے کیا دعا کروں،
ہمارے دل میں کیا تمنا ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کا علم عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پاک کا علم عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور آپ نے 2 جملوں کی دعا فرمائی. فرمایا اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب. اے اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور حساب کی سختی سے بچا لینا. قیامت کے دن کی حساب کی سختی سے بچا لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں سے یہ جو تم اعزاز دیکھ رہے ہو, یہ جو تم مقام دیکھ رہے ہو, اور میرے زبان پر اللہ نے جو علم کے چشمے جاری کیے ہیں, کیا مقام تھا؟ رئیس المفسرین, ترجمان القرآن, حبر الامہ, یہ ان کے القاب تھے. فرماتے ہیں ان سب کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. لیکن ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ کیا صرف دعا ہی تھی یا اور کوئی اور چیز بھی تھی؟ دعا کی ان سب چیزوں کے پیچھے دعا ہے, لیکن دعا کے پیچھے کیا تھا یہ ہمیں سوچنا ہے, اور ہمیں اس واقعے سے یہ چیز ہمیں سیکھنا ہے کہ اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا, جو اللہ نے ان کو وہ علم, وہ عمل, وہ تقوی کا وہ جو مقام عطا فرمایا اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ اعزاز عطا فرمایا, اس کے پیچھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور اس دعا کے پیچھے کیا تھا؟ خود فرماتے ہیں بڑے مزے لے لے کر اپنا قصہ شاگردوں کو سناتے تھے تاکہ شاگردوں کے لوگوں کے دلوں میں ایک شوق پیدا ہو, ان کا بھی مزاج بنے, ان کا بھی ذہن بنے. حضرات صحابہ اپنے واقعات اپنے تابعین کے سامنے بیان کرتے تھے. بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. فرماتے ہیں خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تو ہمارے سامنے تھے. مسجد میں آپ کے کیا معمول ہیں, گھر میں کیا معمول ہیں, باہر کیا معمول ہے, سب. لیکن رات کی تنہائی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا, جو آپ کی عبادت تھی, وہ میرے سامنے نہیں تھی. یہ سب سے پہلی چیز. دعا کے پیچھے یہ 3 باتیں تھیں. سب سے پہلی چیز طلب, دوسری چیز محنت, اور تیسری چیز خدمت ہے. اللہ کرے کہ یہ تینوں خوبیاں ہمارے بچوں میں خاص طور پر اور ہمارے اندر اللہ پیدا کر دے. سب سے پہلی چیز طلب. طلب ایک شوق کہ مجھے اللہ کا کلام ملے, مجھے قرآن پاک کا علم حاصل ہو, یہ طلب ہے. طلب بے چینی کو کہتے ہیں. جب تک وہ چیز نہ مل جائے اس وقت تک آدمی بے چین رہے, آدمی اس وقت تک کے لیے کوششیں کرے. طلب دیکھیے, واقعہ دیکھیں جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلب خود پتہ چل رہی ہے کہ ان کے اندر کی طلب کیسی تھی, ان کا شوق کیسا تھا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کے معمولات تو ہمارے سامنے تھے, گھر کے بھی کچھ معمولات ہمارے سامنے تھے, لیکن رات کی تنہائی کا عمل وہ میرے سامنے نہیں تھا. میرے اندر سے ایک جستجو تھی, دل میں شوق آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت بھی مجھے دیکھنی ہے کہ اس کا کیا منظر ہوگا. 13 سال کا بچہ ہے. اللہ اکبر. یہ ذوق, یہ طلب, یہ شوق اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. فرماتے ہیں خود کہ میری خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میری خالہ کے پاس یعنی ان کی باری ہوگی, میں نے سوچا کہ میں وہاں جا کر ان کے ساتھ وہاں پہ رات گزاروں گا. جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ سے اجازت لے کر کہنے لگے میں بھی آپ کے ساتھ آج رہوں گا. خالہ نے کہا ٹھیک ہے, اجازت دے دی. جب رات کا وقت آیا, عشاء کی نماز ہو گئی, تو میری خالہ نے بستر بچھا دیا اور میں لیٹ گیا. خود کہتے ہیں میں سویا نہیں تھا, خود کو ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے سویا ہوا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ بستر پر لیٹ گئے.
اور میں بس سویا ہوا میں لیٹ کر ہی دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوگا۔ رات کا ایک وقت جب گزرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر سے اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملا اور پھر سورہ آل عمران کی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ سارا رکوع آپ نے پڑھا اور پھر آپ باہر تشریف لے گئے، وضو فرمایا اور پھر آ کر مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز کی نیت باندھ لی۔ کہتے ہیں کہ میں بھی آہستہ سے اٹھا اور جس کیفیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے اسی کیفیت کے ساتھ اٹھا کہ میں بھی اٹھا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ملا، سورہ آل عمران کی آیتیں میں نے پڑھی اور پھر میں سیدھے وضو کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ لیکن دائیں طرف کھڑے ہونے کے بجائے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، یعنی لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا۔ امام کے ساتھ جب ایک مقتدی ہوتا ہے تو دائیں طرف رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے، لیکن میں چھوٹے سے بچے تھے 12-13 سال کے، بس بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی مجھے دیکھ لیے۔ فرماتے ہیں عجیب بات ہے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے پڑھتے ہی آپ نے اپنے دست مبارک سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے میرے کان کو پکڑا اور میرے کان کو مڑوڑ کر گھمایا اور گھما کر مجھے سیدھی طرف لا کے کھڑا کر دیا۔ میرا خیال ہے یہ کان کو مروڑنا جو بڑے ہمارے مروڑتے ہیں یہ وہی کی سنت ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیدھی طرف کھڑا کر دیا۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا رہا، آپ اتنا نماز میں کھڑے رہے کہ آپ کے قدم مبارک ورم آ گئے۔ تو یہ طلب تھی، یہ بے چینی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عمل میں دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز دیکھیں، محنت۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کی عمر صرف 13 سال کی تھی، لیکن علم، مقام، مرتبہ اتنا اونچا کیسے ہوا؟ اس دوسری چیز محنت۔ فرماتے ہیں میں اپنے دوست انصاری میرے ایک دوست تھے، میں نے ان سے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں اور ان کے پاس بڑا علم موجود ہے، کون سی بات کب کہی، کون سی بات کس وقت آپ نے کہی، کون سی حدیث، لہذا میں اور تم مل کر ان کے پاس جائیں گے اور جا کر علم حاصل کریں گے۔ خود کہتے ہیں کہ میرا انصاری دوست کبھی کبھار آتا کبھی کبھار نہیں، لیکن میں حضرات صحابہ جس کے بارے میں پتا چلتا فلاں حدیث ان کے پاس ہے، فلاں حدیث ان کے پاس ہے، فلاں واقعہ ان کے پاس ہے، میں ایک چادر لیتا اور ان کے گھر کے پاس چلا جاتا اور جب دیکھتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں میں دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ میں ان کے دروازے کے سامنے چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ سخت گرمی کی لو چلتی، دھول میرے کپڑوں پر اور میرے چہرے پر، لیکن میں برداشت کرتا۔ جب وہ صحابی دروازہ کھولتے اور مجھے دیکھتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ یہاں کیوں ہیں؟ وہ کہتے آپ کو جو حدیث پتا ہے وہ مجھے بتا دے، بس اسی کے لیے، اتنی بات کے لیے آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے، آپ تو بڑے اونچے خاندان کے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے علم حاصل کرنے دیں گے؟ فرماتے ہیں العلم لا یأتی ولا علم کے پاس آدمی جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ علم اس کے پاس آتا ہے۔ اسی لیے دوستو علم کو جب طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سیکھیں گے تو اللہ اس علم کا نور عطا فرمائے گا۔ آج کل جو ہمارے آن لائن بیانات جو چل رہے ہیں یہ اس میں بہت ضروری ہے، کہیں یہ بات ہماری یعنی ایسا نہیں کہ کوئی معلومات میں اضافے کا سبب نہیں ہے، یہ تمام جو باتیں ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، علم میں اضافے کا مقصد ہمارے عمل میں چیزیں آئیں، وہ خوبیاں ہماری زندگی میں آئیں۔
علم کا نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی طلب کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے، اللہ پاک اس علم کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علم چھوٹا سا حاصل کریں لیکن ادب اور طلب کے ساتھ، وہ نور ہمیں عمل پر جھنجھوڑ دیتا ہے، وہ عمل پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر سے، حضرت علی سے، حضرت ابی ابن کعب سے چمٹا رہتا تھا اور میں نے ان سے بہت بڑا علم حاصل کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو میں خاص آدمی تھا۔ ایک واقعہ عرض کروں، فرماتے ہیں ایک چیز ہمیں سیکھنے کی ہے، بڑوں کا جب قرب ملتا ہے، بڑوں کے پاس ہمیں آنا جانا ہوتا ہے تو ہمیں کیسے رہنا پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت عباس نے مجھے ایک مرتبہ فرمایا، بیٹا میں تمہیں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ تم امیر المومنین حضرت عمر کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہو، مشورہ تم سے لیتے ہیں، تمہیں اپنا قریب بٹھاتے ہیں، تم سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، میری 3 باتیں یاد رکھنا، میری 3 باتیں یاد رکھنا۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم، یہ ہمیں سیکھنے کی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، آج کل تمہارا لیول بہت اونچا ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ تم وہاں سے نیچے کی طرف آ جاؤ، اپنی حفاظت کیسے کرنا۔ فرمایا 3 باتیں ہیں، فرمایا دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، کبھی ان کے سامنے جھوٹ مت بولنا، ہاں جھوٹ مت بولنا، اور پھر ان کا کوئی راز دوسروں کو نہ بتانا۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، بڑوں سے جب قربت ہوتی ہے، بڑوں سے نزدیکی ہوتی ہے، ان کی کمیاں جب سامنے آتی ہیں تو آدمی لے جا کر باہر پھیلاتا رہتا ہے۔ فرمایا ان کے راز کو نہ بتانا۔ اور تیسری بات حضرت عباس نے فرمائی، ان کے سامنے کسی اور کی غیبت نہ کرنا، ان کے سامنے کسی اور کی غیبت نہ کرنا۔ اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد نے مجھے جو نصیحت کی تھی، ایک بات 10 ہزار درہم کے برابر تھی، یعنی کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی۔ تو بہرکیف دوستو، ہمیں جو یہ واقعہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا جو مقام تھا، ان کا جو علم تھا، اللہ نے قرآن پاک کا جو فہم، جو علم انہیں عطا فرمایا، رئیس المفسرین، حبر الامہ، اس کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اس دعا کے پیچھے خدمت تھی۔ یہ چیز، بڑوں کا احترام، بڑوں کی خدمت، ان کی دعائیں لینا، یہ ہمارے معاشرت، یہ اسلامی معاشرت کا ایک خوبصورت پہلو ہے، ہمارے اسلامی ماحول کا ایک خوبصورت عمل ہے۔ بڑے ہیں، بڑوں کی خدمت کے موقعوں کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ ماں باپ کی، بڑوں کی خدمت کا موقع مل جانا اور ان سے دعائیں لینے کا موقع مل جانا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آدمی غور کرے، میری زندگی میں اگر اللہ ایسا موقع دے، یہ آدمی سوچے۔ ایک مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی اعظم ہیں، گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت بالکل آخری بیماری کا وقت تھا، یعنی آخری بیماری میں اپنے بچوں کو، مفتی تقی صاحب، مفتی شفیع صاحب، مفتی رفیع صاحب، اپنے پورے گھر کے بچوں کو بلا کر ایک واقعہ انہوں نے سنایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دیوبند کی جو بستی تھی، اس بستی میں رہتے تھے، فجر کی نماز کے لیے، فرماتے ایک دن میں فجر کی نماز کے لیے نکلا مسجد جانے کے لیے، دیکھا ایک بڑھیا پانی بھر کر، پانی کا گھڑا لے کر جو ہے وہ اٹھائے جا رہی ہے، اور جا کر وہ چلا نہیں جا رہا، تھک کر رکھ دیتی، پھر اٹھا دی۔ حضرت فرماتے، مفتی اعظم ہیں، حضرت فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ اس بڑھیا سے وہ پانی کا گھڑا اٹھایا نہیں جا رہا، میں جلدی سے آگے بڑھ کر میں نے کہا کہ بھی مجھے یہ دے دو، میں گھر پہنچا دوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس پانی کے گھڑے کو لے کر اس کے گھر پہنچا دیا، اور جب واپس ہونے لگا تو اس نے جو دعائیں دی مجھے، اتنی دعائیں دی، حضرت فرماتے ہیں یہ تو بہت سستا سودا ہے کہ خدمت کے راستے سے دعائیں لینا ہے۔
پھر میں دوسرے دن پہنچ گیا، تیسرے دن پہنچ گیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں جب تک زندہ رہا اسی طرح کرتا رہا، میرے اور اللہ کے درمیان اور اس بڑھیا کے درمیان یہ راز تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، آج میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں مگر ان سے دعائیں لینے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ماں باپ سے بڑھ کر سب سے کسی کی دعا طاقتور ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے طاقتور دعا ماں باپ کی دعا ہے۔ جس گھر میں، جس کمیونٹی میں، جس خاندان میں بڑے ہیں، خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم ان کی خدمت کے موقعوں کو تلاش کریں اور ان سے دعائیں لیں، زندگی بن جائے گی، قسمت بن جائے گی۔ یہاں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ بڑوں سے دعائیں لینے کا کیا مطلب ہے؟ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرے لیے دعا کرو۔ ہم کہتے ہیں بھی دعا فرمائے میرے لیے، جو بھی بڑا کہنا الگ چیز ہے، لیکن ایسے حالات پیدا کریں، ایسی خدمت کریں، ان کا دل ایسا خوش کریں کہ ان کے دل سے دعائیں نکل جائیں، یہ ہے مطلب دعا لینے کا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی ہے کہ ایسا خدمت اور ایسا عمل کیا کہ دل خوش ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عبداللہ مانگو تو صحیح، اللہ میں تمہیں اللہ سے مانگ کر دے دوں۔ تو دعائیں لینے کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں کی ایسی خدمت کرنا، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ایسے ان کے دل کو خوش ایسا کرنا کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ ماں باپ ہیں، ان کا دل خوش کریں، استاد ہیں، اپنے اساتذہ کا دل خوش کریں، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ اپنے مشائخ ہیں، ان کا دل ان کی خدمت کریں، ان کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی۔ بڑوں کی دعائیں لی جاتی ہیں، بڑوں سے دعائیں جو ہے نا لی جاتی ہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیا۔ لیکن دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ نے عبداللہ ابن عباس کو دعا دی، تو بڑوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہمیں سکھایا۔ اللہ نے جب تمہیں بڑا بنایا ہے، اپنے گھر میں، اپنے کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کر کے، محبت کے ساتھ، روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب دعا دی، فضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کر لیا اور قریب کر کے مجھے گلے سے لگا کر مجھے دعا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان واقعات سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ مقام تھا، جو یہ مرتبہ تھا، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کی خدمت، اللہ نے ان کے علم سے کتنا کام لیا۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تفسیر میں شاید کہ کوئی آیت بچتی ہو جس میں عبداللہ ابن عباس کی روایت نہ ہے۔ اس کے پیچھے بڑوں کی دعا ہے، اس کے پیچھے خدمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے خاندان میں، تو اس کے لیے ہم اپنے بڑوں کے وجود کو ایک سعادت سمجھیں، خوش نصیبی سمجھیں، اور ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ خوبیاں، یہ صفات ہمارے زندگیوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ۔